جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو گناہوں میں نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی۔ کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اللہ والا بن جائے۔ اللہ اکبر۔ And this is Allah subhanahu wa ta'ala, how Allah subhanahu wa ta'ala makes us his friend۔ یہ سب سے بڑی دو نمبری ہے، سب سے بڑا جو ڈاج کرنا شیطان کا اور انسان جو اپنے آپ کو کرتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم ریلیشن شپ میں رہ لیں، اس کو ہم آگے جا کے حلال میں کنورٹ کریں گے۔ یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور جاہلانہ جو ہے نا یہ حرکت ہے، جس کی کوئی سینس ہی نہیں بنتی۔ یو آر لیونگ ان پریزنٹ، آپ آج میں رہ رہے ہو، آپ آج مطلب ابھی کا جو لمحہ ہے آپ اس میں رہ رہے ہو، آپ اس کا فیصلہ کر رہے ہو، اس کے لیے آپ جو ہے وہ نیکی یا برائی کا جو ہے فیصلہ کر رہے ہو اور اجر لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیسے سینس بنتی ہے کہ آپ حرام کام کی مدد لے کر اور آپ حلال کی طرف جاؤ؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل کہ اگر ایک لڑکا لڑکی جو ہے وہ انہوں نے شروعات حرام سے کی ہے حلال تک جانے کے لیے، یہ تو بے وقوفی ہے، یہ تو ڈاج کر رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ شیطان بڑا چلاک ہے، یہ بہت چلاک ہے، شیطان ایسے ٹریپ کرتا ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ حلال از حلال، حرام از حرام۔ لڑکیاں شاپنگ کر سکتی ہیں، لڑکیاں سنیماز میں جا سکتی ہیں، لڑکیاں بیوٹی سیلونز میں سارا دن رہ سکتی ہیں۔ شاپنگ کبھی کرنے گئے تو آپ نے لائن دیکھی ہے سفائر پہ؟ کبھی آپ نے جب سیل لگتی ہے تو لڑکیوں کی لائنز دیکھی ہیں آپ نے؟ لڑکیاں دنیا کے ہر کونے میں جا سکتی ہیں، لیکن لڑکیاں انفارچونیٹلی مسجد میں نہیں جا سکتی، کیونکہ مسجد میں انتظام ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع مت کرو۔ اس حدیث کا کیا کرے؟ اور باپ، بھائی، بیٹا، ہسبینڈ، ان سب کو غیرت یاد آ جاتی ہے جب لڑکی کا مسجد میں جانے کا ٹائم آتا ہے، تو انہیں غیرت آ جاتی ہے، ویسے انہیں غیرت نہیں آتی۔ ایسا کیا ہے جو صرف مسجد میں ہی کچھ غلط ہوگا؟ نعوذ باللہ۔ مسجد النبی میں، مسجد الحرام میں تو آپ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ آپ پریشان ہو، میں پریشان ہوں، جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا تو جب ہمیں کوئی آ کر تسلی دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا، اللہ آسانی کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہماری کمیونٹی میں ایسے لوگ تسلیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، یقین دلاتے ہیں۔ یہ چیز صرف مسلمان کے پاس ہے، یہ یقین، یہ تسلی، یہ ہوپ، یہ امید صرف مسلمان کے پاس ہے، کافر کے پاس نہیں ہے۔ کافر تو جب اس کے ساتھ کوئی پریشانی بنتی ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں نظر آ رہی، وہ تو مر جاتا ہے، تو وہ تو سوسائڈ کرے، وہ تو ڈپریشن میں جائے، وہ تو اینزائٹی میں جائے۔ تو آپ اور میں کیوں سوسائڈل تھاٹس ہمیں آئے، ہم ڈپریشن میں جائیں، ہم انزائٹی میں جائیں؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں کنسول کر رہا ہے، ہمیں حوصلہ دے رہا ہے، ہمیں یقین دلا رہا ہے، بس ہم یقین نہیں کر پا رہے۔ تو یہ نعمت صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ بیچارہ کافر تو مر جاتا ہے، وہ تو ڈپریشن، وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، تبھی تو دیکھیں مسلمانوں کی سوسائڈل ریشو سب سے کم ہے الحمدللہ، اسی وجہ سے۔ تو یہ نعمت کافر کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس اور میرے مسلمان کے پاس یہ نعمت ہے، یہ مومن کے پاس یہ نعمت ہے۔ شیطان چاہتا ہے آپس میں لوگ ناراض ہوں، ایک دوسرے سے خفا ہوں، تعلق چھوڑ دیں۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ کوئی مسلمان 3 دن ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تو یہ اس پر حرام ہے۔ دے ہیو ٹو، انہوں نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، آپس میں ایک ہو کر رہنا۔ تو اس لیے یہ شیطان کے کام ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ شیطان کے لیے یہ بھی موت ہوتی ہے کہ ایک جو مومن ہے نا، مسلمان، وہ خوش رہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید جو ہے شیطان وہ آپ کو صرف نماز پڑھنے سے روکتا ہے، شاید وہ آپ کو صرف روزہ رکھنے سے روکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شیطان آپ کو مسکرانے سے بھی روکتا ہے، شیطان آپ کو اچھا سکور، اچھا گریڈ لینے سے بھی روکتا ہے، شیطان آپ کے بزنس کو اسٹیبلش ہونے سے بھی روکتا ہے، شیطان آپ کو ہر اچھی چیز سے روکتا ہے، آپ کو خوش ہونے سے روکتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ آپ کو یہ ایموشن، یہ جو آپ سیڈ ڈپریسڈ ہوتے ہو، یہ وسوسے ڈال کے آپ کو کرتا ہے اور پھر خوش ہوتا ہے، چھلانگے مارتا ہے۔ جب آپ کوئی مومن پریشان ہوتا ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اس شیطان سے بچنا ہے آپ نے۔ شیطان سے بچنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی بک، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے ساتھ ساتھ، میرے بندے ایسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ایسے کر لو، کامیاب ہو، یہ کرو، وہ کرو۔ دنیا میں کامیاب ہو تو پھر آخرت میں تو ویسے ہی کامیاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس شخص کو بھی بڑا پسند کرتے تھے جو غریبوں کی خدمت کرتا، جو مسکینوں کی مدد کرتا، جو بیوہ عورتوں کے ساتھ کسی بھی طرح خیر کر سکتا، ان کی حضور نے تعریف فرمائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ غریبوں کی، مسکینوں کی، لاچاروں کی مدد میں رہتے ہیں، یوں سمجھ لو وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مصروف رہتے۔ اور فرمایا، حضور فرمانے لگے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو، مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا۔ دنیا میں رہ کے میں سناتا، پر ڈر ہے
کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو، اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا، جو وہ مانگتے ہیں انہیں ملتا جا رہا، اگرچہ وہ نافرمان ہے لیکن انہیں ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے، اور فرمایا یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کسی پر ہر چیز کے دروازے کھول دے تو کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کی پکڑ بھی سخت آئے۔